1822 میں ہری سنگھ نلوا نے ایک شہر بسایا جسے ہری پور کا نام دیا گیا۔ اس سے قبل اسے میدان ہزارہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ضلع ہری پور جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد سے 65 کلومیٹر اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ایبٹ آباد سے 35 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ ضلع ہری پور میں اردو، ہندکو اور پشتو زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ضلع ہری پور کا زیادہ تر علاقہ زرعی ہے۔ ہری بھری فصلیں اور پھلوں کے باغات اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہری پور کی تحصیل خانپور میں پیدا ہونے والا مالٹا اپنے ذائقے میں ثانی نہیں رکھتا۔ ان باغات میں بلڈ مالٹا اور شکری مالٹا کثرت سے پیدا ہوتا ہے جسے ملک بھر میں شوق سے کھایا جاتا ہے۔ متعدد شاہراہوں کی وجہ سے ہری پور شہر تک رسائی انتہائی آسان ہو چکی ہے۔ ہزارہ موٹر وے، جی ٹی روڈ، ہتار یا خانپور روڈ سے بآسانی ہری پور پہنچا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں ہری پور بائی پاس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جس کی لمبائی 25 کلومیٹر ہے۔ ہری پور بائی پاس کے قیام سے تربیلا جھیل، ہزارہ موٹر وے و دیگر یونین کونسلز تک رسائی انتہائی آسان ہو چکی ہے۔ اس بائی پاس کا آغاز شاہ مقصود سے ہوتا ہے جہاں انٹرچینج کی سہولت موجود ہے۔ شاہ مقصود انٹرچینج کے سنگم پر واقع چنگی بانڈی گاؤں ضلع کا دوسرا بڑا اور زرخیز ترین گاؤں ہے۔ اس کے سنگم پر بہتی دوڑ اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ ہری پور بائی پاس سے بذریعہ چھپر روڈ علاقہ تناول تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے جہاں سے آپ تربیلا جھیل اور چند کلومیٹر فاصلے پر چکائی تھیم پارک میں سیر و تفریح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں اپنا فش پوائنٹ پر تربیلا جھیل کی مچھلی کھانے کے ذائقے کو دوبالا کرتی ہے جو ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں تربیلا جھیل کی بات کی جائے وہاں ملک کو روشن کرنے اور قربانی دینے والے متاثرین تربیلا ڈیم کی بات نہ کی جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ تربیلا ڈیم کے قیام کے لیے 84 گاؤں کے لاکھوں باسیوں نے قربانی دی اور اپنا گھر بار سب چھوڑ کر دیگر مقامات کا رخ کیا۔ کھلابڑ ٹاؤن شپ کے مقام پر متاثرین تربیلا ڈیم کے لیے ماسٹر پلان کے تحت کالونی کا قیام عمل میں لایا گیا جو 4 سیکٹرز پر مشتمل ہے جہاں کھیل کے میدان اور کھانے وغیرہ کی سہولیات میسر ہیں۔ سیاحتی لحاظ سے ہری پور کسی سے پیچھے نہیں۔ تربیلا جھیل اور خانپور ڈیم بہترین سیاحتی مقامات ہیں۔ جہاں سے کشتی رانی اور مختلف کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہری پور شہر قدیم تجارتی مرکز رہا ہے جہاں ہندو دور کے تعمیر شدہ مندر، گھروں اور بازار کی باقیات موجود ہیں۔ شیراوالا گیٹ، بازار لوہارا اور موچی بازار مشہور و معروف مقامات ہیں۔ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نئے پارکس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ شہر کے مرکز میں واقع ایوب پارک جہاں شہر بھر سے آئے ہوئے افراد وقت بتاتے ہیں۔ جب آپ کا ہری پور آنے کا اتفاق ہو تو خادی خان چاول سینٹر ہری پور اور سرائے سالے کے مقام پر سلیم بھائی ترکی پکوڑوں کو ضرور ٹیسٹ کیجیے گا۔ جو ذائقے میں بہترین ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور ہیں۔ ہری پور شہر میں تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ حال ہی میں سوات چوک کے مقام پر دی مال آف ہری پور کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ شعبہ صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید ترین ٹراما سینٹر اور چلڈرن ہسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ہری پور کو تعلیمی لحاظ سے بہترین اضلاع میں شمار کیا جاتا ہے۔
آج سے 2000 سال قبل خانپور جولیا کے مقام پر بدھا یونیورسٹی اور ہندوؤں کی عبادت گاہ کے آثار ملے ہیں۔ جو فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہاں پر اس وقت کے اسٹوپا، کلاس رومز، اسمبلی ہال، گودام، کچن، پانی کا تالاب اور واش رومز کے آثار ملے ہیں۔ اس وقت ضلع ہری پور میں جامعہ ہری پور اور اپلائیڈ سائنسز کے شعبہ میں پاک آسٹریا فخرشلے انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی فقید المثال تعلیمی ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ مڈل ہائر سیکنڈری اسکول ہری پور کی بلڈنگ فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آثار قدیمہ کی بات کی جائے تو پیپلاں، جولیاں اور موہڑا مرادو یا دیگر مقامات پر بدھ مت کے دور کی قائم خانقاہوں کے آثار موجود ہیں، جو 1916 تا 1924 کھدائی کے دوران دریافت ہوئیں۔ الغرض ضلع ہری پور ہر لحاظ سے خوبصورت ترین مقامات کا مجموعہ ہے۔ ڈھلتا ہوا سورج اور دھند کے چھائے ہوئے بادل تاریک شب کے بعد نئے دن کی نوید سنا رہے ہیں، جو انسان دوستی، اخوت اور بھائی چارے کی فضا